اسی طریقے سے ایک میں نے مشاہدہ کیا ہے، اگر ماں باپ اپنی زندگی میں سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیں، ہبہ کر دیں، تحفہ کر دیں، پراپرٹی نام کر دی، بینک بیلنس سارا دے دیا، اور بڑے بھولے پن میں کہہ بھی دیتے ہیں بیٹا اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا تمہیں دے دیا، تو غیر محسوس طریقے سے طبیعت بدلتی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ پہلے ابا جان کی اگر آمدنی کہیں سے آتی ہے، ان کو پینشن وغیرہ ملتی ہے، مکان کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں، دیگر پراپرٹیز ہیں، تو لہجے میں نرمی ہوگی، ابا جان، بھابیاں، بیوی بھی آ کے خدمت، ابو چائے پینی ہے تو بتائیے، بڑی خدمت ہے۔ اور جہاں ابو نے اپنا سارا سرمایہ دیا، اب ابو بول رہا بیٹی بہو چائے تو پلا دو، ارے بولتے رہتے ہیں یہ کیونکہ سارا تو ہاتھ میں آ گیا۔ پھر بیٹا چڑچڑے پن میں مبتلا ہوتا ہے، ابا آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، امی آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اکثر جب والدین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اپنے اولاد کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں، دے دیں، تو میں کہتا ہوں ضرور دیں، لیکن اپنا حصہ بچا کر رکھیں، عزت بچا کر رکھیں گے۔ ہر ایک اولاد ایسی نہیں ہوتی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہر اولاد بری ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، جب ماں باپ کو محتاج اور بالکل مال سے خالی محسوس کریں تو عام جو لوگ ہیں ان کی فطرت، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت بدلتی ہے، اور لہجوں میں، عمل میں حقارت پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ بیمار ہو جائیں، اب وہ کھانس رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے لے جانا ہے، ٹائم دینا ہے اپنے کاروبار میں سے، نوکری میں سے، تو جو سعادت مند اولاد نہیں ہوتی کچھ عرصے میں فیڈ اپ ہو جاتی، اور بعض اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان کر دے، یعنی موت دے دے، ایسی ایسی صورتحال آتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا، ایک ایک لمحہ آپ جو ان کی طرف سے کوفت محسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے نفس کو اظہار غضب سے روکتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ آپ کی درجات کی بلندی کا سامان ہے، آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ اس کو تو ہمیں وسیلہ بنانا چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے بنی اسرائیل کے، وہ کہیں سفر پہ روانہ ہوئے تو بارش شروع ہو گئی، ایک غار میں گھس گئے۔ اچانک وہ غار ایک بڑی چٹان تھی، غار کے دروازے کے آ کے گر گئی، اب وہ اندر پھنس گئے۔ تو ان میں سے ایک نے دوستوں سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، ہم کسی ایسے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہم نے بڑے اخلاص سے کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو 2 نے جو پیش کیا وہ تو کچھ بھی کیا، ایک جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میں شام کو میں بکریاں وغیرہ چراتا تھا اور شام کو دودھ لاتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنی اولاد کو پلایا کرتا تھا، اور ایک دفعہ جب میں آیا مجھے دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، میری اولاد بلکتی رہی دودھ کے لیے، لیکن میرا ارادہ یہی تھا کہ اٹھیں گے تو پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو، اور میں ساری رات وہ پیالہ لے کر ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا۔ صبح جب وہ جاگے تو پہلے ان کو دودھ پلایا پھر اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا۔ اگر میری یہ خدمت تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹان ایک طرف سرک گئی، پھر باقی 2 نے بھی پیش کیے تو پوری سرک گئی تھی، لیکن یہ عمل بہت ہی مقبول عمل ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی طرف سے تکلیفیں برداشت کرے، خاص طور پہ ایسے نوجوان جو یہاں تشریف فرما ہے کہ جو خدا نخواستہ اپنے والدین کی عظمت و عزت کو دنیاوی مفادات کے ترازو میں تولتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے کچھ ملے، فائدے حاصل ہوں تو ماں باپ زندہ باد، اور کچھ نہ ملیں تو ختم۔